یہ مجھے بتائیں کس قسم کی گارنٹیز چاہیے؟ وہ آپ لوگوں نے کہا کہ ریٹن گارنٹیز چاہیے پی ٹی آئی سے، کس قسم کی گارنٹیز چاہیے؟ اور یہ اتنے بے اعتباری ہیں کہ آپ زبان پہ نہیں چلنے پہ تیار. ہینڈ شیک از ناٹ گڈ انف فار یو. نہیں، وہ گارنٹیز نہیں ہے، وہ آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایشوز ہے جو ہمارے درمیان موجود ہیں اور اس کا ایڈریس کیا جانا ضروری ہے، اور پھر جو کچھ بھی جس طرح سے بھی اس کا جو نا ایڈریس ہوتی ہے، جیسے بھی یا ریڈریسل جیسا بھی ہوتا ہے، اس کو اگر ہم لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ کل کوئی غلط فہمی نہ رہے، غلط فہمی پیدا نہ ہو. ایون اس کو پبلک بھی کر دیں تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ ہم نے جو نا کیا مانگا تھا اور کیا دیا تھا. جو بھی ہیں وہ نیشنل ایشوز ہوں گے، وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ سامنے بھی آ جائیں گی. تو وہ گارنٹیز نہیں چاہیے. انفیکٹ جو ہے نا وہ کچھ باتیں ہیں جس کی کلیئرٹی چاہیے، اور وہ کلیئرٹی جو ہے نا جب ہو جائے گی، اور وہ بھی تابع ہے اس بات کے کہ ہمارا جنرل کاؤنسل سیشن جو ہے وہ اس کی اجازت دے گا یا نہیں دے گا. یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کے تابع ہے. تو وہ 20 اپریل کو جو ہے وہ مولانا نے کال کر لیا ہوا جنرل کاؤنسل سیشن. تو اس کے بعد جو ہے پھر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. یہ مجھے بتائیں یہ بیسس کیا ہوگی؟ بیکاز کوئی چھوٹی پارٹی ہے، کوئی بڑی پارٹی ہے. اب صاحبزادہ صاحب کی چھوٹی پارٹی ہے، پی ٹی آئی کہتے ہیں ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں، جے یو آئی کہتی ہے کہ ہم ایک بڑی حقیقت ہیں. اچکزئی صاحب کا قد بہت بڑا ہے لیکن ان کی پارٹی بہت چھوٹی ہے. اسی طرح مینگل صاحب دوسرے، اگین ذاتی قد بڑا ہے، پارٹیز چھوٹی ہیں. تو جو یہ بیٹھے ہوں گے سارے آپ برابری کی بنیاد پہ ہوں گے، ون مین ون ووٹ ٹائپ ہوگا کہ یہی ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ وہ ڈھانچہ کیا ہوگا جو آپ کے ذہن میں ہے. آپ ہمیں جو ہے نا انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ کسی اتحاد کا حصہ بنیں. آیا وہ کوئی پرانا اتحاد ہے، اس کا ہم کو حصہ بنانا آپ کے ذہن میں ہے؟ کوئی نیا اتحاد بنا رہے ہیں، اس کا ڈھانچہ کیسے ہوگا، اس کے فیصلے کیسے ہوں گے؟ کیا کوئی اپنے بڑے یا چھوٹے قد کی بنیاد پہ جو ہے وہ اپنے فیصلے جو ہے اس نظم کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ کر سکے گا، نہیں کر سکے گا؟ یہ ساری چیزوں پہ ہم اس طرح کی باتوں پہ آپ لوگوں کی ابھی انیشل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ مولانا صاحب اس کو لیڈ کریں گے، اچکزئی صاحب لیڈ کریں گے؟ کیونکہ پی ٹی آئی سے تو اس وقت بڑا قد اتنا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کون لیڈ کرے گا. عمران خان صاحب تو اندر ہیں، ان کے بعد مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو پاسبلٹی کیا ہے، کون لیڈ کرے گا؟ یہ لیڈ والا معاملہ نہیں ہے. ہم ڈھانچے پہ وہ نظم پہ بات کر رہے ہیں، مگر یہ کہ ہماری کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے کہ کون لیڈ کرے گا کون لیڈ نہیں کرے گا. یہ ہمارا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. مگر جو ہے نا فیصلے کیسے ہوں گے، فیصلے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آیا جو ہے اس پورے جو ہے جب وہ اتحاد اگر بن جائے اتحاد میں، تو اس میں کوئی کسی اور کی طرف سے کوئی ٹپ آ جاتی ہے، کوئی ڈکٹیشن آ جاتی ہے، تو کیا وہ اس کے اوپر کوئی بائنڈنگ ہو جائے گی؟ میں صاحب آپ کے اتنا ہی کریڈیبلٹی کا ایشو کیوں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ والوں سے بات کرو، وہ کہتے ہیں ان سے کیا بات کریں، اعتبار نہیں ہے. کل کو کیا بات کرتے ہیں جو آپ کے لوگ ہیں ساتھ، یہ کہتے ہیں ہمیں بھی ایک چیز. جی ایسا ہے کہ ہم نے ان کو انگیج کیا 26 امendment میں، ٹھیک، اور مجھے معلوم ہے کہ ہر معاملے میں ساتھ بٹھایا، ہر معاملے میں ساتھ مشاورت کی. ایون اس وقت تک وہ مشاورت یا ان کی باتوں کو منوایا جاتا رہا جب تارڑ صاحب لیگز پہ تھے سینٹ میں، اور یہ 26 امendment جو ہے وہ پیش ہو رہی تھی. اس وقت تک ان کی باتیں، ان کے اپوزیشن چیمبر میں یہ بیٹھے تھے اور مجھے بلوا کے مغرب کی نماز کا ٹائم تھا. تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ جی ہمارا تو کوئی اس میں جو ہے نا کوئی کردار ہی نہیں ہے. تو وہ ہم کو جو ہے نا ہم اپنا یہ اپنی سیف سائڈ پہ کہ جو کچھ بھی ہو وہ کلیئر ہو، لوگوں کو پتہ ہو. پھر یہ نہ ہو کہ پھر جو ہے نا ہم کہیں کہ جی ہم نے یہ کہا تھا، وہ کہیں نہیں ہم نے تو نہیں کہا تھا. تو وہ جو کچھ بھی ہے وہ لکھ لیا جائے اور لکھ کے جو ہے وہ پبلک کر دیا جائے. اس میں 26 امendment کے حوالے سے بھی ہے کہ اس میں کردار کا جو ہے نا تعین کیا جائے جو مولانا صاحب کا تھا، اور جو ہے وہ بتایا جائے اس کو، اس پہ کلیئرٹی جو اصل حقیقت تھی وہ. عمر صاحب بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دائیں کا انڈیکیٹر دے کے آخری موقع پر بائیں مڑ جاتے ہیں. آپ نے ساری چیزوں کے اندر اپروول کیا، سب کچھ کیا، پھر نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ تھی رات کے 2:30 بجے تک، ان لوگوں کو آپ نے یہی کہا کہ ہم صبح آ رہے ہیں. وہ بھی آپ لوگوں نے مشورہ بھی نہیں کیا، بتایا بھی نہیں. اب ایک الائنس چلنا ہے اس کے اندر. اب پی ٹی آئی کو عادت ہے گوئنگ اٹ الون، اور اپنی لیڈرشپ، اپنے بڑے فیصلے. آپ کے ڈی این اے میں اتحاد نظر نہیں آتا. آپ کو بھی اتنے عرصہ لگا ہے جسٹ ٹو کم ٹو دس ڈیسیژن کہ ہم نے اتحاد کرنا ہے.
آپ لے کے چل کس طرح پائیں گے؟ ان کے تو بڑے سیریس اعتراضات ہیں جس کی انہوں نے فیکچول وجوہات بتائی ہیں. اچھا دیکھیں، جس طرح سے ہے کہ ہم کٹھے کس لیے ہو رہے ہیں، پہلے تو اس چیز کا احاطہ کرنا ہے نا. دیکھیں یہ کوئی ہم الیکٹورل الائنس میں تو جا نہیں رہے. یا تو بات ہو نا کہ الیکٹورل الائنس تک جا رہے ہیں، ہم نے جی یہ موومنٹ چلانی ہے، اس کے بعد الیکشن آئے گا، کس طرح سے لڑنا ہے، کس کا کیا رول ہوگا، وہ والی چیز تو نہیں. ابھی ایک لمیٹیڈ سے پرپز کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جو ملک میں حالات ہیں ایک الیکشن کے بعد پیدا ہوئے کہ ایک مینڈیٹ سے یہ سارے ڈسٹربڈ ہیں، جتنی جماعتیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈسٹربڈ ہیں، اور مینڈیٹ چوری ہوا. اور اس کے بعد اس مینڈیٹ چوری ہونے کے بعد جو قدغنیں آئیں، جس طرح کی لیجسلیشن جے یو آئی کہہ رہی ہے کہ کے پی میں بھی ہمارا چوری ہوا اور اس کے بینیفیشریز آپ ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے الزام لگایا، ٹھیک ہے، آ گیا چیزیں. اب اسی لیے تو اس چیز پہ بیٹھے ہیں نا. تو آج ساروں نے جوائنٹلی کیا ڈیمانڈ کیا کہ اس ملک میں فریش الیکشن ہونے چاہیے. تو یہ تحریک کس لیے اکٹھے ہونا چاہ رہے ہیں؟ ایک فریش الیکشن کی ڈیمانڈ کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. تو اگر چلنا ہے تو سب کے لیے کرٹیکل کیا ہے کہ آخری مومنٹ تک سب کٹھے کھڑے رہیں گے. کیا کوئی چھوٹے بینیفٹ کے لیے یو ٹرن تو نہیں لے لے گا؟ مین مقصد تو یہی ہے نا. اس کو اور آپ تیار ہیں کہ اس تحریک کی لیڈرشپ مولانا صاحب کریں یا اچکزئی صاحب کریں؟ دیکھیں ہم نے تو آلریڈی اچکزئی صاحب کو ہیڈ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ آلریڈی کر رہے ہیں. وہ تو جب آپ لوگوں نے بنایا تھا اور اس کے بعد جس طرح ان کا پتہ کھینچا تھا وہ بھی سب کے سامنے. ہم نے تو انہیں پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ بھی بنایا. دیکھیں وہ اگر دیکھیں بلوچستان میں اسمبلی ہینڈ پکڈ اسمبلی تھی، ٹھیک ہے، ایک مصنوعی اسمبلی تھی، انہیں وہاں سے ووٹ نہیں ملا. مگر ہماری طرف سے کیا ووٹ کی کمی ہے؟ ہمارے پورے کے پورے ووٹ انہیں پڑے. ہم نے کسی طرح کا کوئی ہاتھ نہیں کھینچا، تمام آبسٹیکلز کے باوجود ہم اس پہ کھڑے رہے. جہاں تک یہ اب کامران بھائی بات کر رہے ہیں نا جیسا 26ویں آئینی ترمیم کی، دیکھیں نا پارٹی لیول پہ بات ہو، دیکھیں پارٹی کی کلیئرٹی تھی. ہم کبھی بھی 26ویں آئینی ترمیم کے فیور میں نہیں تھے. ہم نے ٹوتھ اینڈ نیل اس چیز کو اپوز کیا. ہاں اگر ان کے ساتھ کسی نے کوئی بات کی ہے اور وہ کوئی پھر ہے، ان سے یہ بات کریں، ان سے آپ کی ٹاپ لیڈرشپ روز ادھر گور خان پہنچے ہوتے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوتے تھے، ٹاپ لیڈرشپ روز آنا جانا لگایا ہوا تھا. اگر کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو اس چیز پہ کنونس کرنا چاہ رہے تھے کہ بھئی اس طرف ہمارا نہیں بنتا کہ ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہے، سینٹ کا ہاؤس کمپلیٹ نہیں. ووٹ آپ باقاعدہ ان سے کلوزز ڈسکس کرتے رہے ہیں اور اس کے مطابق انہوں نے چینجز کروائی ہیں. کامران صاحب ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل، آخری لمحے تک اس میں تارڑ صاحب سے پوچھ لیجیے، اس کو اٹارنی جنرل کو بھی فون کریے کہ ادھر اٹارنی جنرل بھی اس میں ہاؤس میں تھے اس وقت. ان دونوں سے میں نے کہا کہ تم لوگوں نے یہ کمٹمنٹ کی تھی، اور یہ مجھے اپوزیشن چیمبر میں بلوا کے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہ یہ پریزائڈنگ افسر نہیں ہوگا، یہاں پہ سینئر جج کی بات ہوگی. میں نے کہا بالکل میں نے یہ کہا تھا. اور آ کے میں نے ان کو دونوں کو کہا کہ تم دونوں نے میرے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی تھی. انہوں نے کہا بالکل ہم نے کی تھی. اسی وقت انہوں نے زبانی، وہ تحریری کچھ اور تھا، پھر اس کو زبانی پڑھا ہم نے کچھ اور، اس کے بعد ہم نے اس کی کریکشن کی تھی اور ان کی فرمائش پہ. اچھا کامران صاحب ایک بات بتائیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک موٹیویشنل کیمپین چلتی ہے، ایک تحریک چلتی ہے ایک ماحول بنانے کے لیے، اور ایک ہے اسٹریٹ گرم اسٹریٹ ایجیٹیشن. آپ کی پارٹی اس وقت کس حق میں ہے کہ ایک پبلک اوپینین بنائی جائے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونے چاہیے وہ چیزیں، کہ آپ لوگ بھی تیار ہیں سڑک پہ آنے کے لیے اور بھرپور احتجاجی تحریک کے لیے؟ مالک بھائی اس میں دو باتیں ہیں. دو باتوں میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اکیلے چلیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اتحاد کی صورت میں چلیں. اگر ہم اکیلے چلے تو پھر ہم اپنے طور پہ جو ہے نا وہ معاملے کو ایک اس کی جس طرح سے اٹھان ہوتی ہے اس طرح سے اٹھان لائیں گے اور اس طرح سے پھر چلیں گے. عید کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ وہ معاملات ہمارے کافی ہم نے جو ہے نا ہوم ورک ذہن میں اپنا بنایا ہوا ہے کہ ہم نے کس طرح سے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ اگر انڈیپینڈنٹ ہم نے وہ کیا. باقی اگر فرض کر لیجیے اتحاد کا حصہ بنتے ہیں تو پھر جو ہے نا وہ اتحاد کی ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ اتحاد کا نظم کیا ہوگا، اس میں فیصلے کس طرح سے ہوں گے، اس میں آیا کسی کو فورس کیا جا سکے گا، فورس نہیں کیا جائے گا، کیا ون پارٹی ون ووٹ ہوگا، یا کسی کا ووٹ زیادہ ہوگا کسی کا ووٹ کم ہوگا، کیا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. وہ ابھی تک ہم کو یہ نہیں ابھی تک قائل کر پائے.